بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یک محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضویت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے۔ دولت اس نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک کا دولت کا نظام خود چلا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، متبرک اور پرحکمت آغاز ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے، یعنی محرم کے پہلے 10 دن، جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیہ کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ صرف اس کی ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی نسل تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش کے خاص فرشتے زمین پر صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک تسبیح نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو وہ صرف اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلنے لگیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسما یعنی بعض اللہ کے نام جو ہے ایسے رکھتا ہے جو جب بندہ اخلاص سے دل سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسما دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ اور خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اس دن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو
10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کے بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اس کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، لیکن بعض لوگ غلو کرتے ہیں، سینہ کو بھی ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا یا صرف 10 محرم کا صدقہ اور خیرات کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، غیر شرعی بدعت سے بچیے۔ سینہ کو بھی زنجیر زنی اور نوحہ خوانی محرم کے مہینے غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ جھوٹے واقعات یا من گڑت قصے بیان کرنا، ان سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے اولاد، رزق، مال و دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مشکلات اور تکلیف میں مبتلا پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ اے اللہ، جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی من مرادیں، دلی خواہشات، دلی حاجات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرما، آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر میں حاضر ہوئی ہوں آپ کی پیش خدمت، یہ عمل محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر ادھورا کام انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پورا ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلال اور آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے بے شمار رزق دیتا ہے، وہ رب جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دیتا ہے اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسے پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اپنا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا 3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت، آپ کی مراد، آپ کی جو دلی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی، دشمنی سے نجات کے لیے بھی، قرض کی ادائیگی کے لیے بھی، گھر، اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتہ طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو جنات سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آج کا وظیفہ اکثیر خاص ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں و اقارب میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس وظیفے اور اعمال سے فائدہ یاب ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔
محترم ناظرین اکرام، یہ محرم کا بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رازق اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اور دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحد اللہ شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والا ہر جاندار رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے، وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کچھ بھی اوجھل نہیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو اپنی حکمت کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، نہ ہی رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا، کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری یہ بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چڑھائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف عطائیت کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا۔ ان اعمال میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔
تقوی اختیار کرنا انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال و رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگود میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا، شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی بھی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں،